چلیے نفل نمازوں سے متعلق میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ جہرن پڑھے گا کہ سرن پڑھے گا, تو آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ اہل علم نے نصوص کی روشنی میں, وہ نصوص بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, یہ بات کہے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ نوافل کا ہے تو اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا. نوافل جو ہیں وہ بکثرت ہیں, لیکن اس میں فرق کرنا پڑے گا. فرق کس اعتبار سے؟ دن کی نوافل اور رات کی نوافل میں فرق کرنا پڑے گا. دن کی نوافل میں جہرن رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رات کی جو نوافل ہیں اس میں بندے کو اختیار ہے. سید سابق رحمہ اللہ مصر کے ایک عالم دین, 1915 ان کا سن ولادت ہے, 2000 سن وفات ہے. ایک بہت ہی بڑے عالم, مشہور عالم, اور فقہ السنہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جو نماز کے جو سنن اور فرائض ہیں اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ کہاں سرن پڑھنا چاہیے, کہاں جہرن پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے لکھا کہ فجر کی نماز ہے, 5 وقتہ نمازوں میں مغرب کی نماز ہے, عشاء کے 2 رکعت ہیں, مغرب کی 2 رکعت ہیں, جمعہ کی نماز ہے, ان سب میں جہرن پڑھنا چاہیے. بقیہ فرض نمازوں میں بھی جو ظہر ہے, عصر ہے, اس میں سرن پڑھنا چاہیے. یہ پوری بات لکھنے کے بعد سید سابق رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَالنَّهَارِيَّةُ وَأَمَّا النَّوَافِلُ, کہا کہ فَالْجَهْرُ, ایسے کچھ الفاظ ہیں ان کے کہ جو بھی نوافل ہے, وَأَمَّا بَقِيَّةُ النَّوَافِلُ لَا جَهْرَ فِي النَّهَارِيَّةِ, ایسے انہوں نے لکھا. وَأَمَّا النَّوَافِلُ لَا جَهْرَ فِي النَّهَارِيَّةِ, نوافل کی اگر بات کرتے ہیں تو لا جہر فی النہاریہ, دن کی نمازوں میں جہر نہیں ہے, ثابت ہی نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَمَّا اللَّيْلِيَّةُ فَفِيهَا الْخِيَارُ, جہاں تک مسئلہ رات کی نوافل ہیں تو اس میں اختیار ہے, چاہے تو انشاء جہر و انشاء خافت, یا وہ انشاء اسرا, یا وہ سرن پڑھے جہرن پڑھے. والافضل التوسط, یہ ان کا لفظ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں شیخ حسین ابن عودہ العوائشہ حفظہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے الموسوعہ الفقہیہ المیسرہ فی فقہ الکتاب والسنہ المطہرہ, اس میں شیخ سید سابق رحمہ اللہ کا عنوان, اس کے بعد کی پوری عبارتیں ہو بہو انہوں نے نقل کی ہیں, اور حاشی میں لکھا ہے کہ یہ سید سابق کی فقہ السنہ سے نقل کی گئی عبارتیں, ایسے انہوں نے لکھا ہے, وہی بات انہوں نے مکمل طور پر نقل کی ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو بہت ہی معروف کتاب ہے نماز سے متعلق اصل صفت صلاۃ النبی, جو 3 جلدوں والی, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اصل صفت صلاۃ النبی, اس میں اس موضوع سے متعلق 10 صفحات پر طویل انداز میں لکھا شیخ البانی نے رحمہ اللہ, 10 صفحات پر مشتمل. یعنی آپ اندازہ لگائیے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک ایک عبارت میں علم کا سمندر ہوتا ہے. 10 صفحات پر آپ نے لکھا ہوگا تو آپ نے کتنی چیزیں اس میں لکھی ہوں گی, اللہ اکبر. یعنی پوری قرات سے متعلق, نماز میں قرات کہاں کہاں ہوتی ہے, قرات کس کس طرح سے ہونی چاہیے, مفصل آپ نے لکھا ہے. اس موضوع سے متعلق بھی آپ نے لکھا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک عالم کا نام لکھا ہے کہ عبدالحق, یہ عبدالحق الاشبیلی ہیں اندلس کے. یہ عبدالحق جو دہلوی ہیں کون ہیں واللہ اعلم, مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا, لیکن ان کی کتاب التہجد, اس کتاب کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہاں تک مسئلہ وہ نوافل جو دن سے متعلق ہیں, جو دن میں پڑھی جانے والی نوافل ہیں, کہا کہ فلم یصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النہار جہرن ولا اسرارن, کہا کہ آپ علیہ السلام سے دن کی اگر نوافل کی بات کرتے ہیں تو نہ جہر ثابت ہے نہ سرن ثابت ہے, ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. کہا کہ والاظہر فیہا یسر, کہ ظاہر یہی ہے, اغلب یہی ہے, احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کی جو نوافل تھی اس میں آپ نے سرن ہی پڑھا ہے, آپ نے جہرن نہیں پڑھا ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نہ یہ کہ ان کی عبارت نقل کی ہے, بلکہ ان کی عبارت گویا کہ ایک موافقت میں نقل کی ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ, اور گویا کہ تائیدن نقل کی ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ کہ دن کی جو نوافل ہیں اس میں جہرن ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات کا اضافہ ضرور کیا ہے, اور بہت ہی مفید اضافہ انہوں نے کیا ہے کہ دن میں رسول اللہ سے
جو نوافل ہیں جہرن ثابت تو نہیں ہیں، ہاں وہ نمازیں جس میں جہرن ثابت ہیں، جیسے صلاۃ العیدین ہیں، یعنی فرض کے علاوہ کی نماز ہے وہ، اور اسی طرح سے صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نمازوں میں جو رسول اللہ، صلاۃ الاستسقاء ہے، ان نمازوں میں جو جہرن ثابت ہے وہ، اس کے علاوہ کے عام جو نوافل ہیں اس میں رسول اللہ سے جہرن ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حق ہے۔ لا جہر فی النہاریہ، یہ تو بالکل مؤکد لفظ ہے، وہ تاکید کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے سید سابق نے رحمہ اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی جہری نمازوں سے متعلق جو کہ دن سے متعلق ہیں۔ البتہ اس تعلق سے کچھ احادیث بھی ملتی ہیں جس میں یہ بات آتی ہے، جیسے یعنی صلاۃ النہاری عجمہ، عجمہ یعنی اس جانور کو بولتے ہیں جو لا یتکلم، گویا کہ جہری نماز جو دن کی ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، صلاۃ النہاری عجمہ۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو ہے مطلب ضمناً نقل کیا سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں، مرکزی طور پر نہیں، ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے ضمناً لے کر کے آئے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں اس حدیث کو ذکر کر کے امام نووی نے کہا کہ یعنی یہ حدیث باطل ہے، ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ لا اصل لہ، یہ ثابت ہی نہیں۔ ابن الجوزی پر رد کرتے ہوئے لکھا شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو کتاب الموضوعات انہوں نے لکھی، موضوع روایتوں کو اکٹھا کیا، لیکن آپ خود بھی تلبیس ابلیس وغیرہ میں کبھی کبھار موضوع روایتیں بھی لا لی ہیں، اس میں سے صلاۃ النہار عجمہ بھی لا لی ہیں، یہ کہنے کے لیے رد کیا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان کی جو صحیح ابن خزیمہ ہیں اس میں باب ہی میں رد کیا ہے کہ جو بعض تابعین نے صلاۃ النہار عجمہ کہا، یہ غلط چیز ہے، یہ بعض دن کی نفل نمازوں میں جہرن بھی ثابت ہے رسول اللہ سے، ایسے لکھا ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ، وہی صلاۃ الاستسقاء وغیرہ۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ صلاۃ النہار عجمہ والی اس طرح کی روایتیں ثابت نہیں ہیں، یہ روایتیں رسول اللہ کی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف میں مستقل ایسا عنوان ہی قائم کیا ہے کہ دن کی نمازوں میں جو نفل ہیں اس میں جہرن قرات کرنا، اور اس میں کچھ آپ نے روایتیں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً روایتیں ضعیف ہیں وہ، لیکن اس میں ایک روایت آتی ہے جو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے، سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو، ایک شخص کو دیکھا دن میں نفل نماز پڑھ رہا ہے اور جہرن قرات کر رہا ہے۔ نماز ہو جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ ان صلاۃ النہار لا جہر فیہا فاسر فی قراءتک، کہ دن کی جو نفل نمازیں ہیں اس میں بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا ہے، پست آواز سے پڑھا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے سندن، اور مصنف ابن ابی شیبہ جو 35 جلدوں میں جو فی الحال جو کنوز اشبیلیہ سے جو یعنی مطبوع ہیں، جو شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور اس روایت کو نہ کہ صرف صحیح کہا ہے بلکہ آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وَهَذَا الْأَثَرُ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهَا لِمُطَابَقَتِهِ لِلسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح سند سے ثابت ہے اور موافق سنت ہے، اس کو جو جم کے پکڑنا چاہیے، اس کو مطلب اپنے عمل میں لانا چاہیے کہ دن کی نفل نمازوں میں جہرن نہیں پڑھنا چاہیے الا کہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ دن کی نمازوں سے متعلق بات تھی۔